أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدقت رب العالمين. دوستو بزرگوں، دوسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 213 سے. کل کے سبق میں بیان ہوا کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے اوپر جو انعامات کیے تھے اور انہوں نے ان نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ رب العزت نے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا کہ آپ بنی اسرائیل سے پوچھیں کہ ہم نے کتنے اپنی قدرت کی نشانی عطا کی تھی. پھر اس کے بعد اللہ نے اپنے قانون کے بارے میں بتا دیا کہ جو بھی اللہ کے نعمتوں کی ناشکری کرے گا، اللہ کی نعمتوں کو بدل دیتا ہے تو اللہ سخت سزا دینے والا ہے. اور پھر کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما بنائی گئی ہے اور وہ مومن لوگوں پر مذاق کرتے ہیں. یہ تو ان لوگوں اس دنیا میں تو یہ مومن کے مذاق اڑاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ متقی لوگ اوپر ہوں گے یا نیچے ہوں گے. اوپر سے مراد کیا ہے؟ جنت ہے. اس پر میں نے سورہ اعراف کا حوالہ بھی دیا. آج کے زیر درس آیات میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تمام لوگ جتنے بھی انسان ہیں وہ ایک ہی مذہب پر تھے، ایک ہی دین پر تھے. آج کتنے مذہب ہیں، کتنے اختلافات ہیں، تو سارے کے سارے ایک ہی مذہب پر تھے. پھر اس کے بعد اختلاف شروع ہو گیا. جب اختلاف شروع ہو گیا، کافر لوگ ہو گئے، تو اللہ رب العزت نے پھر نبیوں کو بھیجا. اختلاف کن لوگوں نے کیا، کیوں کیا اور کس وقت کیا؟ اختلاف کن لوگوں نے کیا، یہ یاد رکھو. اختلاف کن لوگوں نے کیا، کیوں کیا اور کس وقت کیا، یہ آج کے سبق میں یہ بیان ہوگا. تو کان الناس امۃ واحدہ، اللہ فرماتے ہیں کہ سارے لوگ ایک ہی مذہب، ایک ہی امت پر تھے، ایک ہی دین پر تھے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ادریس علیہ السلام تک کوئی کافر نہیں تھا، سارے مومن تھے، ایک ہی مذہب پر تھے. پھر ادریس علیہ السلام کے بعد کافر پیدا ہو گئے، پھر یہ اختلافات شروع ہو گئے اور پھر بت پرستی شروع ہو گئی، اور جس کا ذکر سورۃ النوح کے اندر ہے. ود، سوا، یغوث، عوق، نصر، بتوں کی پجاری شروع ہو گئے. بتوں کی پوجا شروع کیا لوگوں نے، بت پرست لوگ شروع ہو گئے. تو اس وقت اللہ رب العزت نے جو پہلا پیغمبر بھیجا ہے وہ نوح علیہ السلام. شرک کے خلاف، بت پرستی کے خلاف، شرک اور کفر کو مٹانے کے لیے اللہ رب العزت نے پہلا نبی جو بھیجے ہیں وہ ہے نوح علیہ السلام. اور نوح علیہ السلام یہ تقریباً 1000 سال کے بعد آئے ہیں، آدم علیہ السلام کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد. 10 صدیاں بیچ میں گزر چکی ہے. تو 1000 سال خود آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال، پھر اس کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد 1000 سال کے بعد نوح علیہ السلام آئے ہیں. اور نوح علیہ السلام جب آئے تو یہ کفر اور شرک کے مٹانے میں بہت تکالیف اٹھائے ہیں. کفر اور شرک کو مٹانے میں جو پہلے تکالیف اٹھائے ہیں وہ نوح علیہ السلام ہیں. اور ان کو اللہ نے بھی لمبی زندگی عطا کی. 950 سال انہوں نے دعوت تبلیغ کی ہے، 950 سال.
تو دوستوں بزرگوں 950 سال دعوت و تبلیغ کرتے رہے. اور کس ٹائم مقرر تھا دعوت و تبلیغ کا؟ جیسے ہمارا درس قرآن کے لیے ٹائم مقرر ہے. کس ٹائم؟ زور کے بعد، مغرب کے بعد، وہ بھی آدھا گھنٹہ. وہ بھی کبھی اگر 2-4 منٹ 5 منٹ آپ پر ہو جائے ساتھی گھڑی کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. اور درس میں بیٹھ کر کے میں نے درس دے دیا آدھا گھنٹہ یا 35 منٹ میں نے دیا، آپ نے سنا، بڑے تیر مار دیا ہم نے کہ ہم نے بہت بڑے ثواب کا کام کما لیا اور بہت کمال کا کام کر دیا. ٹھیک ہے، کمال کا کام ہے، لیکن دوستو حضرت نوح علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا. اللہ میں نے دین کی دعوت دی ہے دن اور رات، دن میں بھی کرو رات میں بھی کرو. دعوت و تبلیغ دن رات کو نہیں دیکھتے ہیں. رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا. اے اللہ میں نے چپکے سے بھی دعوت دی، علی الاعلان بھی دی، یعنی ایک ایک کو کر کے اور علی الاعلان بھی دعوت دی. لیکن میرے کو دیکھ کر کے کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ جعلوا اصابعهم فی آذانہم. مجھے دیکھ کر کے تو نعوذ باللہ وہ پاگل پھر آ گیا. اب پھر شروع ہو جاتا ہے اور وہ آتے ہی شروع ہو جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی توحید کی دعوت دیتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہو. اور یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ بدبخت قوم اپنے کانوں کے اندر اپنی انگلیاں دبا دیتے. جعلوا اصابعهم فی آذانہم، اور اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر کے اور پھر بھاگتے تھے. یہ پاگل آ گیا تو نعوذ باللہ. تو یہ سلسلہ شروع تھا تقریباً 950 سال. ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، 950 سال دعوت و تبلیغ اللہ کے نبی نے دی. اور اس کا یہاں تک کہ ان کا اپنا بیٹا اور اس کی اپنی بیوی بھی کافر ہے. گھر کے اندر جو بیوی ہے وہ بھی کافرہ اور جو بیٹا ہے وہ بھی کافر. دونوں کا ذکر قرآن میں ہے. بیٹے کا ذکر بھی قرآن میں ہے اور نافرمان بیٹے کا اور نافرمان بیوی کا ذکر بھی قرآن میں ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ فلم یغنی عنہما من اللہ من شیء وقیل ادخلا النار مع الداخلین. لوط علیہ السلام کی بیوی بھی کافرہ، لیکن ان 2 نبیوں نے اپنے بیویوں کو اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکا. کیونکہ اللہ کے عذاب سے انسان بچتا ہے ایمان کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ ایمان اور عمل صالح. جس کے ایمان اور عمل صالح نہ ہو اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکے گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اپنے بیٹی فاطمہ لخت جگر حسنین کی ماں کہ او فاطمہ جو میری بیٹی ہو، اپنے عمل اور عقیدت درست کرو، اگر خدا نخواستہ درست نہ ہو تو میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے نہیں بچا سکوں. اور آج کل کیا کہتے ہیں؟ پیر کی دامن پکڑو بس، وہ جنتی ہے، تم بھی پہنچے ہوئے ہو، وہ پہنچے ہوئے سرکار ہو، تمہیں بھی پہنچا دے گا. یعنی تو نعوذ باللہ یہ رسول اللہ سے بھی بڑھ کر کے درجہ پیر کو دیتے ہیں. بہرحال تو دوستو بزرگوں، تو اللہ فرماتے ہیں کان الناس امتا واحدہ، سارے لوگ ایک ہی مذہب ایک ہی امت پر تھی. وما كان الناس الا امه واحده فاختلفوا. سورہ یونس آیت نمبر 19 کے اندر بھی اللہ نے ذکر کیا ہے. جب انہوں نے اختلاف کیا، اختلاف پیدا ہو گئے، فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین. تو اللہ نے نبیوں کو بھیجا، اللہ نے نبیوں کو بھیجا، اور وہ نبیوں کی تعداد 1,24,000 کم بیش ہے. اور ان 1,24,000 نبیوں میں رسولوں کی تعداد 313 ہے. رسولوں کی تعداد 313 ہے. اور آسمانی صحائف اور کتابیں 104 ہے. 104 میں جو بڑی کتابیں ہیں وہ 4 ہے، باقی 100 صحائف ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فبعث اللہ النبیین، اللہ نے بھیجا نبیوں کو، مبشرین و منذرین، خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے. تو اللہ رب العزت نے یہ نبیوں کو بھیجا، تمام نبی مبشرین تھے، خوشخبری دینے والے تھے، ومنذرین اور ڈرانے والے تھے. جنہوں نے اللہ کے احکامات کو مان لیا اور اپنے نبی کے کہنے کو مانا تو ان کے لیے اس نبی کی زبان سے خوشخبری مل گئی کہ تمہیں اللہ کا دیدار اور جنت نصیب ہوگی انشاءاللہ. اور جنہوں نے نہیں مانا تو ان کے لیے منذرین، اللہ کے عذابوں سے آمنا سامنا ہوگا. اور وہ ہو گیا، جیسے قوم لوط ہے، قوم شعیب ہے، قوم ہود ہے، قوم صالح ہے،
इनका जिक्र भी अल्लाह ने कुरान में कर दिया है। और ख़ुद आखिरी पैगम्बर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मुबश्शिर और नज़ीर फरमाया है। व अनज़ल मअहुमुल किताब, अल्लाह फरमाते हैं व अनज़ल मअहुमुल किताब, अल्लाह ने नबियों को भेजा, उनके साथ किताब को भी भेज दिया, उनके साथ किताब को भी भेजा, बिल हक़, हक़ के साथ। अच्छा, नबियों को अल्लाह ने भेजा और उनके साथ किताब को भी भेजा, किस मकसद के लिए? लियहकुम बैनन नास, ताकि फैसला करे लोगों के दरमियान, फी मख्तलफू फीही, उन बातों में जिसमें उन्होंने इख्तिलाफ किया है, उन बातों में जिन्होंने उसमें। तो ये इख्तिलाफ को ख़त्म करने के लिए अल्लाह ने नबियों को भेजा है कि सारे इख्तिलाफात ख़त्म हो जाए। और सारे इख्तिलाफात कैसे ख़त्म हो गए? कि एक अल्लाह के एक कलमे के ऊपर इत्तिहाद और इत्तिफाक करें, और वो कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये इत्तिफाकी मसला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में जिक्र किया है, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून। अल्लाह फरमाते हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे पहले जितने भी मैंने रसूल भेजे हैं, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि, उनको मैंने ये वही किया, जितने भी रसूल भेजे हैं उन सबको मैंने ये वही किया है कि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून, इबादत के लायक मैं हूँ, मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तो फ़अबुदूनी, मेरी इबादत करो, मेरे। नबियों को अल्लाह ने इस मकसद के लिए भेजा है। और ये इत्तिफाकी ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तमाम नबियों का इत्तिफाकी मसला है, तमाम नबियों का। और आज इख्तिलाफी हो गया है, आज इसमें बहुत इख्तिलाफ है। तो अल्लाह फरमाते हैं लियहकुम बैनन नास फी मख्तलफू फीही, ताकि फैसला करे ये नबी बैनन नास, लोगों के दरमियान, फी मख्तलफू, उन बातों में जिसमें वो इख्तिलाफ करते थे, या उन कामों में जिसमें वो इख्तिलाफ करते थे। व मख्तलफ, अब इख्तिलाफ, अब मैंने शुरू में क्या कहा? इख्तिलाफ किन लोगों ने किया, कब किया और क्यों किया? तवज्जो। व मख्तलफ फीही, अल्लाह फरमाते हैं इख्तिलाफ नहीं किया इसमें, इल्लल्लज़ीना ऊतूहु मिन बादि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु बग़यन, मगर उन लोगों ने इख्तिलाफ किया है जिनको इल्म, जिनके पास इल्म था, जिनके पास इल्म था, इल्म आने के बाद, इल्म साहिब इल्म ने किया है, उनको मालूम था कि ये हक है, लेकिन उसके बावजूद इख्तिलाफ किया। जैसे यहूद के बड़े बड़े उलमा थे, उनको मालूम था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, ये आखिरी नबी है, उसके बाद कोई नया नबी नहीं आएगा, लेकिन इख्तिलाफ किया कि हम नहीं मानते, ये वही नबी नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं वमख्तलफ़ फ़ीही इल्लल्लज़ीना ऊतूहु, इख्तिलाफ नहीं किया मगर उन लोगों ने किया जिनको दी गई है किताब, जिनको दी गई है किताब। मिन बादि मा जाअतहुमुल बय्यिनात, उसके बाद वाज़ेह दलाइल आने के बाद इख्तिलाफ किया। तो किन लोगों ने किया? साहिब इल्म लोगों ने किया। कब किया? जबकि उनके पास वाज़ेह निशानियां आ चुकी है, वाज़ेह निशानियां आ चुकी है। क्यों किया? बग़यम बैनहुम, आपस की जिद की वजह से, आपस की। तो इख्तिलाफ किया साहिब इल्म ने, क्यों किया? इल्म आने के बाद। और किस वजह से किया? जिद की वजह से। जिद्दी को अल्लाह हिदायत, अल्लाह जिद्दी को हिदायत, वल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तक़ीम, वल्लाहु यहदी मन यशाउ, अल्लाह यज्तबी इलैहि मन यशाउ व यहदी इलैहि मन युनीब। अल्लाह हिदायत करता है जिसको चाहता है, व यहदी इलैहि मन युनीब, अल्लाह हिदायत उसको कहता है, करता है जो रुजू करता है, तलबगार हो, हिदायत का तलबगार हो, अल्लाह उसको हिदायत देता है। वल्लाहु ला यहदिल कौम अज़्ज़ालिमीन, अल्लाह जालिम कौम को हिदायत नहीं देता। अल्लाह अकबर। तो इख्तिलाफ किया किन लोगों ने किया? इल्म वालों ने। किस वक्त किया? इल्म आने के बाद। क्यों किया? आगे ना, वमख्तलफ़ फ़ीही, इख्तिलाफ नहीं किया इसमें, इल्लल्लज़ीना ऊतूहु, मगर उन लोगों ने जिनको दी गई है इल्म, मिन बादि मा जाअतहुमुल बय्यिनात, वाज़ेह दलाइल आने के बाद, वाज़ेह निशानियाँ आने के बाद। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह निशानियाँ मौजूद थी, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानियाँ, लोगों को निशानियाँ भी बताई है। और ये तो यहूद के बारे में। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे गए और वापस आए, लंबा वाक़या है, मैं सिर्फ एक जुज़ बयान करता हूँ। तो जब वापस आए तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बयान फरमाया कि रात को मैं मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा गया, और वहाँ से फिर मेराज किया, 7 आसमानों के ऊपर गया, और फिर वापस आया। तो लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू किया, लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू किया।
کہ ایک رات کے اندر اندر مکہ سے ملک شام اور پھر ملک شام سے 7 آسمانوں کے اوپر آسمانوں کے سیر بھی کیا ہے، پھر وہاں سے پھر واپس آیا اور وہی رات کا حصہ، ابھی رات ختم نہیں ہوئی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس لوگ دوڑے کہ لو اب بھی تصدیق کرتے ہو، اب بھی کہتے ہو، یہ تمہارا ساتھی تو کہتا ہے میں ایک ہی رات کے اندر مسجد حرام گیا، مسجد حرام سے مسجد اقصی سے پھر 7 آسمانوں کا سیر کیا اور پھر واپس آیا، اب بھی مانتے ہو؟ کہا کہ وہ فرماتے ہیں، کہاں وہ فرماتے ہیں، وہی کہتا ہے، کہا جو وہ فرماتے ہیں تو بالکل حق ہے، اس وجہ سے اس کا لقب گیا صدیق۔ سمجھ گئے؟ اللہ اکبر۔ ساتھی ہو تو صدیق اکبر جیسا ہو، لیکن بہت مشکل ہے، وفادار۔ اللہ اکبر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ساتھ دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے کے ساتھ جس نے بھی احسان کیا ہے میرے احسان کا بدلہ دیا ہے اسی دنیا میں، لیکن ایک بندے کا اتنا احسانات ہے کہ میں اس کا بدلہ دنیا میں نہیں دے سکا، لیکن ان کے احسانوں کا بدلہ اللہ رب العزت قیامت کے دن دے گا، اور وہ ہے ابو بکر، وہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور آج بے ایمان بے غیرت کافر کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق مسلمان ہے۔ سمجھ گئے؟ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اختلاف نہیں کیا اس کے اندر ہے، إِلَّا الَّذِينَ، مگر ان لوگوں نے أُوتُوهُ جن کو علم دیا گیا ہے، من بعد ما جاءتهم البينات، واضح نشانیاں آنے کے بعد۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے آئے تو کافروں نے کہا اچھا واقعی آپ گئے مسجد اقصی میں، آپ کتنے دنوں سے عرصے سے آ رہے ہو ادھر مسجد میں؟ 6 فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، 7واں مہینہ تو ہمارے یہ دوبارہ قرآن شروع کیا ہے، اس سے پہلے آپ نے کتنا عرصہ آتے تھے۔ بہرحال یہ کتنے ساتھی بیٹھے ہیں، زیادہ تر روز آتے ہیں۔ ابھی ہماری مسجد میں کتنے برف لگے ہوئے ہیں؟ یوسف صاحب میرے خیال بتا سکتا ہے، نہیں پتا، روز آتے ہیں۔ وزیر کتنے برف لگے ہوئے؟ بہت ہے، اب روز آتا ہے، صفائی بھی کرتا ہے، سالوں سے آ رہا ہے، لیکن معلوم برف ہے، حالانکہ وہ دیکھو روشنی بھی دیتے پھر بھی معلوم نہیں ہے۔ تو مشرکین نے اعتراض کیا کہ آپ گئے ہیں مسجد اقصی گئے ہیں، بتاؤ مسجد اقصی کی کھڑکیاں کتنی ہیں؟ اچھا اوپر جو وغیرہ رکھے ہیں گارڈر کی طرح وہ کتنے ہیں؟ روشندان کتنے ہیں؟ اور پلر کتنے ہیں؟ یہ سوالات کیا۔ اگر آپ واقعی آپ نے سچ بتایا تو ہم تصدیق کریں گے کہ واقعی آپ نے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوالات کیا تو اللہ رب العزت نے سارے حجابات کو دور کر کے اور مسجد اقصی کو اللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا بطور معجزہ۔ اور وہ سوالات کرتے رسول ہم دیکھ کے بتاتے تھے، وہ سوالات کرتے رسول ہم دیکھ کے بتاتے تھے۔ اور ان ہی معجزے سے بعض لوگ گمراہ ہو گئے کہ دیکھو عالم الغیب ہے نا، مکے سے مسجد ملک شام کے مسجد اقصی کو دیکھ رہا ہے، تو معجزہ کس چیز کا نام ہے؟ یا دوسرے لوگوں سے عاجز ہو، اللہ اپنی قدرت کا نظارہ کرے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پہ جانا یہ بھی بڑا معجزہ ہے۔ کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ اور آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ زمین اور آسمان کے بیچ میں فاصلہ کتنا ہے؟ 500 سال۔ کتنا؟ 500 سال۔ تو کتنا آسمان ہے؟ ہر آسمان کے دوسرے آسمان کے بیچ میں 500 سال، تو آسمان کتنا ہے؟ 7۔ کتنا ہو گئے؟ 3500۔ اور اس سے اوپر سدرۃ المنتہا ہے، سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں جتنا اللہ نے چاہا، بس وہ تو خیر ہے، وہ تو اوپر کی بات ہے۔ سدرۃ المنتہا سے بھی آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں جتنا اللہ نے چاہا۔ لیکن یہ 3500 سال، 3500 جانے کا 3500 آنے کا، کتنا سال ہو گئے؟ 7000 سال۔ کتنا؟ 7000 سال کی جو مسافت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا ٹائم میں اس کو طے کیا؟ اللہ فرماتا ہے 15ویں سپارے کے شروع میں سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے، پھر 7 آسمانوں کے اوپر گئے، پھر واپس آئے۔ لیلا التنویر والتقلیل، رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں، رات کے تھوڑے سے حصے میں، وہی رات پوری رات نہیں گزری تھی، رات کا ایک حصے کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ لے گئے، سبحان اللہ، اسرا لے گئے، اللہ لے گئے۔ لیکن اب مکے سے مدینہ کتنا ہے؟ 450 کلومیٹر اندازاً۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن راستے میں گزار دیے؟ ہجرت کی دنوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے رات راستے میں گزار دیے؟ کیونکہ خود گئے نا، وہاں اللہ لے کر گئے۔ تو یہ معجزہ ہے، یہ کیا ہے؟ معجزہ ہے۔
تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اللہ نے ہدایت کیا ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ اس وجہ جو انہوں نے اختلاف کیا اس میں من الحق حق سے بإذنه اپنے حکم سے واللہ اللہ ہدایت یہدی ہدایت دیتا ہے واللہ یہدی من یشاء اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اللہ ہدایت دیتا ہے یہاں اللہ نے فرمایا اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے کس کی طرف الی صراط مستقیم صراط مستقیم کی طرف صراط یاد ہے صراط مستقیم اہدنا الصراط المستقیم کتنے دن اس پر بیان ہوا یاد ہے 3-4 دن اس پر بیان ہوا صراط مستقیم سے مراد کیا ہے وہ سورہ فاتحہ کی بیانات موجود ہوں گے وہ سن لے 3-4 دن صرف اس پر بیان تو اللہ فرماتے ہیں میں ہدایت دیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں صراط مستقیم کی طرف قرآن صراط مستقیم ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری صراط مستقیم ہے قرآن صراط مستقیم ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری صراط مستقیم ہے اللہ کی توحید صراط مستقیم ہے اللہ کی توحید صراط مستقیم ہے تو اللہ ہدایت دیتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف سیدھے راستے کی طرف اللہ ہدایت دیتا ہے اور اللہ نے کہا واللہ یہدی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب اللہ جس سے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور ہدایت کس کو دیتا ہے ویہدی الیہ من ینیب اللہ ہدایت اس کو دیتا ہے جو طلبگار ہو جو ہدایت کا طلبگار ہو اور کس کو نہیں دیتا ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین ظلم پر اڑے رہنا اور غرور تکبر کرنا اور ہدایت کا طلب نہ کرنا اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین ظالم کو اللہ قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے اللہ رب العزت نے واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اختلاف کیا کن لوگوں نے علم والوں نے کب کیا علم آنے کے بعد کیوں کیا ضد کی وجہ سے سورہ آل عمران اب سورہ آل عمران حوالے سنو 19 نمبر آیات میں اللہ رب العزت نے یہی فرمایا ہے کہ ان لوگوں نے اختلاف اس وجہ سے کیا علم آنے کے بعد وما اختلف الذین اوتوا الکتاب اختلاف نہیں کیا ان لوگوں نے جن کو دی گئی ہے کتاب الا من بعد ما جاءهم العلم مگر علم آنے کے بعد اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی اور علم آنے کے بعد بغیم بینہم آپس کی ضد کی وجہ سے سورہ شورى 25واں سپارہ میں آیت نمبر 14 کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے کہ ان لوگوں نے کیوں اختلاف کیا سورہ شورى آیت نمبر 14 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وما تفرقوا انہوں نے تفرقہ بازی نہیں کی الا من بعد ما جاءهم العلم مگر علم آنے کے بعد بغیم بینہم آپس کی ضد کی وجہ سے انہوں نے کیا ہے اور اس سے اوپر کی آیات میں اللہ فرماتے ہیں ولا تتفرقوا کبر علی المشرکین اللہ یجتبی الیہ من یشاء اللہ چنتا ہے پسند کرتا ہے اس ہدایت کے لیے جسے چاہتا ہے ویہدی الیہ من ینیب اللہ ہدایت دیتا ہے اس سیدھے راستے کی طرف من ینیب جو رجوع کرنے والا ہو جو رجوع کرتا ہے اللہ ہدایت اسی کو دیتا ہے آیت نمبر سورہ شورى آیت نمبر 13 کے اندر اللہ نے فرمایا وما تفرقوا انہوں نے تفرقہ نہیں کی الا من بعد ما جاءهم العلم مگر ان کے علم آنے کے بعد بغیم بینہم آپس کی ضد کی وجہ سے یہودیوں نے یہ ضد کیا کہ نبی ہمارے یہودیوں کے بنی اسرائیل کے اندر کیوں نہیں آیا بنو اسماعیل میں کیوں آیا اس وجہ سے کہ اب یہ اتنے 3.5-4 ہزار نبی بنی اسرائیل کے اندر آئے ہیں اور ایک دم اس کے بعد آخری نبی آئے تو بنو اسماعیل میں عرب کے اندر یہ کیوں ایسے یہ زیادہ اعزاز ان کو مل گیا اس وجہ سے ہم نہیں مانتے اس وجہ سے کبھی کبھی یہ جو ضد پہ اڑ جاتا ہے نا حق کو دے کر کے اور ضد کی وجہ سے قبول نہ کرے ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت سیدھے راستے کی طرف ہدایت نہیں دیتا ہے اور ایسے آیات اور قرآن کی آیات بھی سن کر کے پھر بھی تکبر کرتا ہے پھر بھی غرور کرتا ہے غرور کرتا ہے نہیں مانتا ہے اللہ کی آیتوں کو ٹکراتا ہے تو اللہ نے سورہ اعراف میں فرمایا سأصرف عن آیاتی الذین تکبرون فی الارض سأصرف عن آیاتی الذین تکبرون فی الارض عن قریب میں پھیر دیتا ہوں اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو جو غرور کرتا ہے میں اپنی آیتوں کی سمجھنے کی توفیق ان کو نہیں دیتا اور اپنی آیات پر میرے قرآن پر عمل کرنے کی توفیق ان کو نہیں دیتا ہوں جو کہ تکبر کرتے ہیں بیماریاں تو بہت ہے روحانی بیماری ہے جو تکبر ہے یہ تکبر اتنی بڑی بیماری ہے اور اتنا مبغوض عمل ہے اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ رب العزت اپنے قرآن کا علم اس کو نہیں دیتا ہے قرآن کے علم سے محروم کر دیتا ہے سیدھے راستے سے محروم کر دیتا ہے تکبر سب سے پہلے کیا ہے شیطان نے کس نے فرشتوں کے ساتھ تھا
فرشتوں کے ساتھ تھا، بابا آدم علیہ السلام سے بھی عمر میں بڑا ہے، فرشتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، لیکن ابا واستکبر وکان من الکافرین، ابا انکار کیا، اللہ کے حکم سے انکار، واستکبر تکبر، اور کس وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے۔ آدم علیہ السلام سے حسد ضد تھا کہ یہ تو چھوٹا ہے میں بڑا ہوں، یہ چھوٹا ہے میں بڑا ہوں، میں بڑا ہو کر کے اس کی تابعدار بناؤں، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ اور پھر میرے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ آپ نے مجھے حکم کیا کہ اس کو سجدہ کرو، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اور آگ خوبصورت ہے اور مٹی میں اتنی خوبصورتی نہیں ہے، تو میں اتنا خوبصورت ہو کر کے میں بڑا بھی ہوں، خوبصورت بھی ہوں، اور وہ چھوٹا بھی ہے اور خوبصورت بھی نہیں ہے، میں اس کو سجدہ کروں۔ تو یہ بے وقوف اس کو نہیں دیکھ رہا تھا کہ حکم کس کا ہے، حکم، اور ساتھ ساتھ خود بھی کہتا ہے خلقتنی، اللہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے، اللہ تو نے مجھے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور اس کو پیدا بھی تو نے ہی کیا ہے، لیکن دیکھو اللہ کو خالق مانتا تھا۔ یہ ظالم ابا واستکبر، تو سب سے پہلا گناہ زمین پر جو آیا ہے وہ کیا ہے؟ تکبر ہے، حسد ہے، تکبر اور حسد اور انکار، حق سے انکار، یہ تین گناہ بڑے بڑے جو اس دنیا پہ شیطان نے کیے ہیں، اللہ رب العزت نے راندہ درگاہ کیا ہے۔ تو دوستو بزرگو، ایسے گناہ اللہ کو ناپسند ہے، کیونکہ یہ ایسے گناہ ہیں، یہ اور گناہ بھی اس سے پیدا ہو جاتے ہیں، یہ گناہ کی جڑ ہے۔ تکبر جب آدمی کے اندر آ گیا تو وہ حق کو پھر مانتا نہیں، ایک حسد آ گیا تو پھر جلتا ہے، مومن سے جلتا ہے۔ جس مومن کے اوپر اللہ احسانات کرتا ہے یہ نہیں چاہتا ہے، اللہ کا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو ترقی دے دوں، اپنے انعامات کروں، یہ کہتا ہے کیوں اللہ کیوں دیتا ہے، اللہ پر اعتراض کرتا ہے۔ حاسد کیا ہے؟ اللہ پر اعتراض کرتا ہے۔ تو دوستو بزرگو، یہ روحانی بیماریاں سے ہمیں علاج کب ملے گا، کس طرح ہم بچاؤں گے؟ جب ہم قرآن کو پڑھیں گے اور قرآن کو سنیں گے، قرآن پر عمل کریں گے اور قرآن کی دعوت کو عام کریں گے انشاءاللہ۔ جو کچھ کہا اور اللہ اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، یہی ہمارے نظریہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا